وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے میں ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ضمناً بھی ذکر کیا تھا۔ آج اسی کو ہم دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطوائل ان کے یہ نواسے تھے، اور بطوائل کی جو بیٹی تھیں رفقہ یا ربقہ، ان کے یہ بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی والدہ کی محبت زیادہ تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ ان کے بیٹے عیسو جو تھے ان سے ان کی محبت زیادہ تھی۔ تورات میں ان دونوں بھائیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں کچھ ناراضگی کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارے پر فادان آرام کے علاقے میں چلے گئے، جہاں ان کے ماموں لابان رہتے تھے۔ لابان کے پاس جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے تو ماموں نے یہ کہا کہ 10 سال تک اگر آپ میری بکریاں چرائیں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم کو دے دوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 سال، بعض تاریخ کی کتابوں میں 10 سال آتا ہے اور بعض میں 7 سال بھی آتا ہے، بکریاں چرائیں۔ اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کرنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹی بیٹی جو تھی جس کا نام راحیل تھا، اس کی طرف میلان اپنا ظاہر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے جب تک بڑی بیٹی گھر میں ہو تو چھوٹی بیٹی کا نکاح نہیں دیا جا سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں نے یہ کہا کہ تم اس بڑی بیٹی میری سے نکاح کر لو، 10 سال اور تم ہماری بکریاں چراؤ، ہم چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی تمہیں دے دیں گے۔ اور اس زمانے میں 2 بہنوں کو جمع کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر 10 سال اور بکریاں چرائیں۔ تو پھر ماموں نے چھوٹی بیٹی راحیل کا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بیوی تھیں، زوجہ تھیں، ان سے بھی اولاد ہوئی، چھوٹی زوجہ سے بھی اولاد ہوئیں۔ تو جو چھوٹی زوجہ تھیں ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، باقی دوسرے بھی ہوئیں۔ یہ جو دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجین تھیں، ان دونوں کی باندھیاں بھی تھیں، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، ان میں سے بھی اولاد ہوئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت راحیل سے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بنیامین جو تھے وہ وطن جب واپس آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال اپنے ماموں کے پاس گزارنے کے بعد وہاں پیدا ہوئے۔ باقی سارے وہ ماموں کا جو علاقہ تھا فادان آرام، وہاں پیدا ہوئے۔ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فادان آرام چلے گئے
جس کو حران بھی کہا جاتا تھا جس علاقے کو، تو ان کے بھائی عیسو ناراض تھے، وہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، وہیں رہے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی اور وہیں قریب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب وہیں وہ آباد رہے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے عیسو تھے، ان کی جس خاتون سے شادی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے، اس کا نام ادوم تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہو گئی عیسو کی، تو اس کے بعد جو آپس میں ناراضگی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو کے درمیان، وہ ختم ہو گئی۔ پھر آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہوا، ایک دوسرے کو دینا یا ایک دوسرے سے چیز لینا، تحفہ وغیرہ لینا، یہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ مختصراً قصہ میں نے جو ذکر کیا ہے یہ تورات میں ہے۔ تورات کے اندر بڑے لمبا قصہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بہت زیادہ اس کے اندر غلو کیا ہوا ہے۔ یہ داستان ہے، کہاں تک درست ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس طرح کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی صورت بیان نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کا ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صابر ہونے کا ذکر ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہونے کا ذکر ہے۔ اسی ضمن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا، باقی بھائیوں کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 10 جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے صراحتاً، باقی ضمائر کے ذریعے بھی ذکر آتا ہے، سورۃ یوسف کے اندر بھی ضمائر کے ذریعے بھی ذکر آتا ہے، لیکن جو صراحتاً ہے وہ 10 مرتبہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان کے اندر اسرا اور ایل سے یہ مرکب ہے۔ اسرا عبد بندے کو کہتے ہیں اور ایل اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے، تو اسرائیل کا مطلب وہی ہے جو ہماری زبان میں یعنی عربی کے اندر یا اردو کے اندر عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کا بندہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ 12 بیٹے تھے ان کے نام بھی تورات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ بنیامین کے علاوہ باقی سارے بیٹے فادان آرام کے اندر پیدا ہوئے۔ بنیامین فلسطین میں ارض کنعان میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دونوں بیویوں سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، کنعانیوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بعثت والی خدمت کو سر انجام دیا۔ ان کا قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ